کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اس کا مجموعہ بنام آوارگی آج اس کی تقریب رونمائی کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کی آمد کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اپنے انتہائی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ آنے والے تمام مہمانان گرامی قدر کی محبت، انسیت، تعلق جناب شہزاد اسلم راجہ صاحب کے ساتھ، اور یہ تعلق دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح سے بنا رہے، اور ہم اپنے وطن عزیز میں اپنے اپنے قلم سے، اپنی اپنی فکر کے ساتھ، اپنے اپنے انداز کے ساتھ، اس خاک کے ساتھ اپنے تعلق کو نبھاتے رہیں۔ آج کی اس تقریب کی صدارت ملک پاکستان کے معروف شاعر، کالم نگار، ادیب، نقاد اور بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک، ہر دل عزیز شخصیت کے مالک، ایک ایسی شخصیت کہ جو جس بھی تقریب میں تشریف لاتے ہیں اس تقریب کا انداز بدل جاتا ہے۔ یہ میں ظاہری طور پر بھی سمجھتا ہوں اور یقین کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور باطنی طور پر بھی یقین کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ میری مراد جناب اللہ زاہد شمسی صاحب سے ہے، جو آج کی اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دوں گا جناب اللہ زاہد شمسی صاحب کو کہ آپ کچھ کی صدارت کریں۔ جناب زاہد شمسی صاحب۔ حوابض وقار، آج کی اس تقریب کے روح رواں جامع محفل، صاحب محفل آوارگی، مختلف اخبارات کے اندر کالمز ہم پڑھتے رہے، لیکن وہ احباب جو روزمرہ کی مصروفیات کے پیش نظر اور انٹرنیٹ جیسے جدید دور کے اندر روزانہ اخبارات کا مطالعہ نہیں کر سکتے، ان کی سہولت کے لیے ان کالموں کا مجموعہ آوارگی کی شکل میں دارالشعور کے زیر اہتمام شائع ہوا۔ میں ملتمس ہوں جناب شہزاد اسلم راجہ صاحب سے، جو کہ صاحب محفل ہیں، آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ نے مان کی ہے کہ اس بات میں ہے جناب شہزاد اسلم راجہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسی خاص پر نکل رہا ہے۔ معزز مہمانان گرامی قدر، ہماری خوش قسمتی کہ آج کی اس تقریب میں اپنی محبتیں ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے ملک پاکستان کے ایک عظیم شخصیت کے مالک، ستارہ امتیاز، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جناب سجاد بخاری صاحب بھی تشریف لائے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ملتمس ہوں بین الاقوامی شہرت کی حامل مصورہ، شاعرہ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ سجاد بخاری صاحب کی اہلیہ اور سید احمد جمال کہ جن کے نام پر یالس یونیورسٹی پر بیسٹ ٹیچرز کا ایوارڈ دیا جاتا ہے، ان کی والدہ، ایسے عظیم شخص کو جنم دینے والی ماں
ملتمس ہوں محترمہ سیدہ یاسمین بخاری صاحبہ سے نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آپ سٹیج پر اس کی خاص پر جلوائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں محترمہ سیدہ یاسمین بخاری صاحبہ. ایک گاڑی، چونکہ گاڑیاں بے شک باہر کھڑی ہیں لیکن 6648 LES 6648 اگر ہم میں سے کسی دوست احباب کی ہو تو ان سے گزارش ہے کہ وہ گاڑی کو ٹریفک بلاک ہو رہی ہے اس کو جگہ سے مہربانی جا کر کوآپریٹ کریں. معزز خواتین و حضرات، اسٹیج پر میں بلانے والا ہوں نہایت خوبصورت شخصیت کے مالک دوست، شہر لاہور کی بڑی بڑی خوبصورت تقریبات میں آپ کی موجودگی چاند لگا دیتی ہے. تقریب میں افلاق کے جنرل سیکرٹری ہیں. کریٹو میڈیا سے آپ کا فیس بک پر بہت سا خوبصورت کام ہم سب کی نظر سے گزرتا ہے. بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب وسیم عباس سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب وسیم عباس. اب ابھی سی بغیر اب میں جس دوست کو اسٹیج پر دعوت دینے والا ہوں، رحیم یار خان کی سرزمین پر فروغ ادب کے لیے خوبصورت کام کر رہے ہیں اور انتھک کاوشیں ان کی محنت بچوں کے ادب کے حوالے سے اور دیگر اصناف کے اوپر بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں. آپ کو ادبی خدمات پر نقوی ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا. کالم نگار ہیں سخن سراج کے نام سے. سخن پر انٹرنیشنل کے جنرل سیکرٹری ہیں اور بہت سے حوالے، اور سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ آج جناب شہزاد اسلم راجہ صاحب کی اس تقریب رونمائی میں خصوصی طور پر رحیم یار خان سے ایک طویل مسافت طے کر کے تشریف لائے ہیں. میں دل کے تھا کرانے سے خوش آمدید کہتا ہوں. بھرپور تالیوں سے استقبال کے لیے جناب شہزاد عاطف صاحب. خواتین و حضرات، بہت خوبصورت شخصیت کے مالک دوست، یونیورسل اردو پوسٹ دبئی کے ایڈیٹر جناب حسیب اعجاز عاشر صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی کرسی خاص پر جلوہ گر ہوں. بہت سی تالیوں میں جناب حسیب اعجاز عاشر. معزز خواتین و حضرات، اس سے قبل کہ میں آوارگی پر کچھ گفتگو کروں، آئیے آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کرتے ہیں کہ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے اور تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو ہم سب کا خدا ہے. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں ملتمس ہوں جناب علی افضل سے کہ آپ تشریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام سے آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن
سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سعادت حاصل کر رہے تھے جناب علی افضل اللہ رب العزت اپنے پاک کلام کے صدقے سے اس بچے کی عمر میں علم میں ڈھیر برکت عطا فرمائے. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. یا نبی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے یا نبی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے اور تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں پاگل مجھ کو لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں پاگل مجھ کو میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. دعوت ناتے رہا ہوں حدیع عقیدت حضور صلی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملتمس جناب محمد علی رضا قاری بھائی سے کہ آپ تشریف لائیں اور کریم آقا کی کریم بارگاہ کے اندر حدیع عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. جناب محمد علی رضا قاری بھائی. تاجدار
اور لاکھوں قدسی ہے قوم خدمت پر لاکھوں قدسی ہے قوم خدمت پر اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اس کے عاشق ہزار پھرتے ہیں اس کے عاشق ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے اعلیٰ حضرت عظیم و برکت شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ مقام معروف زمانہ کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد علی رضا قادری بھائی اللہ رب العزت ان کے سر گداس میں عمر میں ڈھیر برکت عطا فرمائے اب اپنی وقار تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ اعجاز ہے حسن آورگی کا یہ اعجاز ہے حسن آورگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے اس سے قبل کہ آوارگی پر گفتگو کا سلسلہ کا آغاز کریں ملتمس ہوں صدر محفل جناب زاہد شمسی صاحب سے کہ اذان سماعت کریں اس کے بعد آج کی تقریب میں جناب قبلہ زاہد شمسی صاحب سے ملتمس ہوں کہ بورڈ پر آمیزہ کتاب سے پردہ ہٹا کر اور نقاب ہٹا کر باقاعدہ کتاب پہ آوارگی کی تقریب پذیرائی کی رسم جو ہے وہ پوری کی جائے اور شہزاد رسم راجہ صاحب سے ملتمس ہوں یہاں پہ تشریف لے چلے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ شہزاد رسم صاحب کو بھرپور
زندگی میں ہمیشہ ترقی عطا فرمائے اور ان کے علم میں اضافہ کرے، اور جو یہ خدمت معاشرے کی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس خدمت میں ان کو قائم و دائم رکھے، ان کو استحکام عطا فرمائے۔ لیجیے جی کتاب کی رونمائی۔ بہت سی تالیاں حضرات۔ پاکستان کا حقیقی منظرنامہ اور تلخ حقائق کو بے نقاب کرتی تحریریں آبادی کے نام سے ایک مجموعے کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور یہ کریڈٹ بھی دارالشعور کو جاتا ہے جنہوں نے یہ اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ شہزاد حسن راجہ کی گزشتہ تقریباً 2 سال سے دنیا صحافت میں ابھرتا ہوا خوبصورت نام کا اضافہ کالم نگاری کے اعتبار سے معاشرے کی وہ آنکھ بن کر سامنے آئے ہیں جن کے اچھوتے مضامین نے قارئین کے دل مو لیے ہیں، اور ان کا مجموعہ آوارگی ہم سب کے سامنے آپ کی بھرپور تالیوں میں بانٹ سکے۔ پلیز جو ابھی ہیں تو تاریخ اسلام پر بھی یکساں طور پر نظر آتی ہے، اور یہ ایسی آنکھ ہے جو تاریخ پاکستان کو بھی نہیں چھوڑتی، اور یہ ایسی آنکھ ہے شہزاد حسن راجہ کی صحافتی آنکھ کہ جو معاشرے میں ہونے والی تمام تر قانونی اور اخلاقی قدروں پر جو تزلزل کا شکار ہے، جو اونچ نیچ ہے، جو نشیب و فراق ہے، ساری چیزیں ان کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور انہوں نے لمحہ بلمحہ اپنے کالموں کے اندر ملک پاکستان کا وہ منظرنامہ پیش کیا ہے، اور اس انداز کے ساتھ مدلل حوالوں کے ساتھ پیش کیا ہے کہ یقین مانیے یہ ان کا خاصہ تھا، اور ان کی یہ کاوش اور ان کا یہ انداز، اور بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنے قاری کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے کہ آج کے دور میں جہاں پر انٹرنیٹ کا دور ہے، ویب سائٹس ہیں، جہاں پر مطالعے کی بہت کم عادت رہ چکی ہے، تو وہاں پر قاری کو اس انداز کی تحریر چاہیے ہوتی ہے کہ جو اس کو اپنی طرف مائل کرے، اور اس کا توجہ، اس کی توجہ اور اس کا دھیان جو ہے وہ چند منٹ کے لیے کالم میں آئے، اور وہ انسان سوچے پڑھنے والا کہ لکھنے والے نے کس فکر کے ساتھ لکھا ہے، کس گہرائی میں جا کر لکھا ہے۔ اور یہ ان کی تحریر کا میں نے خاصا دیکھا ہے کہ آپ اگر کالم ان کا پڑھنا شروع کر دیں تو یقین مانیے اختتام کرنے سے پہلے آپ اٹھ نہیں سکتے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میں مجموعے کالمز آوارگی پر اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں۔ نقاد صحافی ہیں، شاعر ہیں، اور بہت اچھے ادبی دوست ہیں جناب شہزاد حسن راجہ صاحب کے۔ میری مراد جناب سید اسلم جاوید ہاشمی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے نوازیں۔ جناب سید اسلم جاوید ہاشمی صاحب کے لیے بھرپور تعریف۔ جناب سید صدر زید شمسی صاحب کا ممنون مشکور ہوں کہ آج انہوں نے اس تقریب کو چاہ کر ہم گزارتے تشریف لاتے، اور سید یاسین انصاری صاحب کا بہت مشکور، دیگر مہمانوں نے گرامی وسیم جناب حسن صاحب کا مشکور ہوں، اور آپ تمام کا بھی بہت زیادہ مشکور۔ اس کتاب کے حوالے سے جتنی باتیں میرے محترم میزبان نے کی ہیں، اس سے زیادہ تو کہنا میرا خیال ہے کہ وقت کا ضیاع ہوگا۔ بہرحال میں مجھے الحمدللہ کافی قریب سے جانتا ہوں شہزاد حسن راجہ کو۔ مجھے خوشی ہے کہ اتنا آبدار ہیرا اور اتنی سادگی میں کہ کہیں بھی بیٹھا ہو چمک الحمدللہ پورے پاکستان میں اس کی اللہ کے فضل و کرم سے تعلیم کے ذریعے محسوس ہو رہی ہے۔ عرض کرتا چلوں کہ پروفیسر رسالت فاروقی صاحب نے سوانح عمری میں لکھا ہے غالب صاحب کی، غالب صاحب فرماتے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا لیکن فقدان نعمت سے گھبراتا ہوں۔ آپ یقین کیجیے میں نے شخص نے یہ کیفیت دیکھی ہے کہ یہ فقدان نعمت سے بھی نہیں گھبراتا بلکہ اس کے افراد تیز ہوتے، اور میری دعا ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ وقت کو منوط خاطر رکھتے ہوئے میں بہت زیادہ دعا کروں جناب سکلین پروفیسر سکلین صاحب کا کہ جنہوں نے یہ آبدار نگینہ ہمیں دیا، شہزاد عاطف صاحب کا جو تشریف لائے اتنے دور سے،
اور اتنے بڑے اور اتنے ماشاءاللہ باعلم لوگوں میں بات کرنے کا قائل تو نہیں، لیکن یہ آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے مجھے موقع عطا فرمایا. اور میرے اس کم کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ شہزاد اسلم راجہ جو ہیں ان کی رفتار میں کچھ کمی یا کوئی ایسا مسئلہ، لیکن میں لفظوں کو بنا کے بات نہیں کرنا چاہتا. میں طالب علم ہوں اور طالب علم کی طرح بات کر کے میں مجبور ہوں اور اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ہاشمی صاحب، نہایت مختصر اور جامع انداز میں گفتگو فرما رہے تھے. اب اس وقت آصم ثقلین دورانی صاحب کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے 2001 اور 2002 کا وہ زمانہ اچھی طرح یاد ہے جب میں نے شہزاد اسلم راجہ کو گورنمنٹ صادق عباس ڈگری کالج پیرنواب صاحب میں طلباء کی بزم ادب کا صدر چنا تھا اور اس سے ایک نعتیہ مقابلے کی کمپین بھی کروائی تھی. یقین کیجیے یہ چناؤ اس معاہدے کے ساتھ بالکل نہیں تھا کہ شہزاد اسلم راجہ مستقبل میں کالم نگار بن کر جب اپنے کالموں کا مجموعہ چھپوائے گا تو ابھی بادشاہ امتحان لکھنے کی درخواست مجھے سے کرے گا. اور اس لیے بھی ہرگز نہیں تھا کہ میں جب لاہور آؤں گا تو شہزاد کسی نہ کسی طرف سے میرے پاس آن پہنچے گا اور میری خدمت کو اپنے لیے شرف جانے گا. مجھے تب بھی شہزاد اسلم راجہ میں خلوص دل رکھنے والا سادہ معصوم سا نوجوان نظر آتا تھا اور آج بھی اس کے بارے میں میری رائے کچھ ایسی ہی ہے. خواتین و حضرات، 15 سال گزر چکے اس بات کو اور 15 سال کے بعد ایک استاد کی رائے اپنے طالب علم کے لیے وہی ہو جو آج سے 15 سال پہلے ہو، اس کی سادگی اور اس کے لکھنے کا اور اس کی صلاحیتوں کا اعتراف اس بات کی گماز ہے کہ شہزاد اسلم راجہ بلا شبہ طور پر مجھے کہنے دیجیے کہ خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں قلم کے خوبصورت خط سے نوازا ہے. اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں محترمہ فوزیہ چوٹائی صاحبہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے نوازیں. محترمہ فوزیہ چوٹائی صاحبہ فروغ علم و ادب کے لیے بہت خوبصورت کام کر رہی ہیں، ہماری تقریبات کی رونق ہے. محترمہ فوزیہ چوٹائی صاحبہ بھرپور تعلیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیتابی، عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیتابی، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کسی مابی. سنا ہے خاک سے تیرے نمود ہے لیکن، سنا ہے خاک سے تیرے نمود ہے لیکن، تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی. شہزاد سے میری بہت پرانی ملاقات تو نہیں ہے، مگر جتنے عرصے میں ان سے ملاقات ہے میں نے ہمیشہ ان کو ایک مثبت اور باوقار انسان کے روپ میں دیکھا ہے. کتاب کے اعتبار سے جب میں نے یہ دیکھا کہ آوارگی کے نام سے اس کا ٹائٹل ہے اور نام کیا ہوا ہے شہزاد نے بھی میرے والد صاحب، میری والدہ اور میری شریک حیات کے نام، تو میں ایک دم سے محسوس کر رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب اس طرح سے کیوں ہے. لیکن جب میں نے یہ شعر پڑھا کہ یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں جہاں ان سے ملاقات ہوتی ہے ایک داستان کسی کیفیت ہوتی ہے. کتاب میں فیسٹیول پہ گئی